والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل حدیث کی حقانیت دے اندر کوئی شک شبہ نہیں کہ ایسا عظیم مسلک ہے جس کے بارے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا سی کہ میں جس وقت کسی اہل حدیث نو ویکھنا میں اس طرح محسوس ہوں کہ میں پیغمبر دے کسی صحابی نو دیکھ لیں، کیونکہ اہل حدیث کا منہج اور عقیدہ بے عین ہی وہی عقیدہ جو پیغمبر دے صحابہ دا ہے۔ قرآن دے الفاظ دے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح پیغمبر دے صحابہ ایمان لائے، اور چاہیے پورا ذخیرہ احادیث پڑھ جائیے، کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا جو پیغمبر نو چھوڑ کے کسی امتی دی تقلید کرے، اور اس اللہ دی زمین تے کوئی اہل حدیث ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دی تقلید کرے، یا اس طرح کہیے جائیے میں بڑے اختصار نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ توجہ فرمائیے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو ایک حدیث اور پیغمبر دے صحابہ کرام چو کسے ایک صحابی دا قول صحیح یا ائمہ اربعہ چو کسے امام دا قول تو آڑا جی چاہے امام شافعی دا قول پیش کیجئے، اگر جی چاہے امام مالک دا قول پیش کیجئے، اگر جی چاہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا قول پیش کیجئے، اور اگر توڑا جی چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا ایک قول پیش کیجئے۔ 6 شخصیات کا میں تذکرہ کیتا ہے، ان 6 شخصیات وچوں ایک دا قول پیش کیجئے۔ اگر پیغمبر دی حدیث نہ ملے کسی ایک صحابی دا قول لائیے، اگر صحابی دا قول نہ ملے کہ 4 ائمہ جو ایک امام دا قول لائیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہوئے فلاں امام دی تقلید کرو، حدیث نہ ملے کسی ایک صحابی دا قول لائیے، پیغمبر دے کسی صحابی نے فرمایا ہوئے امام دی تقلید کرو، اگر پیغمبر دے صحابی دا قول نہ ملے 4 ائمہ جو ایک امام دا قول پیش کیجئے کہ کسی امام نے فرمایا ہوئے میری تقلید کرو۔ چاہیے شیخو پراد ریگل چوک دے اندر میں اعلان کرنا چاہنا، میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دا عظیم صحابی جس کے بارے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، سارے کہ میری امت علماء، ساری کائنات دے علماء جس وقت اللہ دی عدالت دی اندر پیش ہونے واسطے تشریف لے آنگے، ساری کائنات دے علماء دی قیادت میرے پیغمبر نے فرمایا میرا صحابی معاذ بن جبل کر رہا ہوئے گا۔ چاہیے معاذ بن جبل دا فرمان میں پیش کرنا کہ دین دی اندر کسی دی تقلید
نہ کرو. اگر معاذ بن جبل دے قول دے یقین نہ ہوئے میں عبداللہ بن مسعود دا قول پیش کرنا. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے صریحاً فرمائے کسے عالم دی تقلید نہ کرو. میں امام شافعی دا قول پیش کرنا تقلید دی حرمت دی اندر. میں امام مالک دا قول پیش کرنا تقلید دی حرمت دی اندر. میں امام ابو حنیفہ دا قول پیش کرنا تقلید دی حرمت دی اندر. میں احمد بن حنبل دا قول پیش کرنا تقلید دی حرمت دی اندر. جا پورا ذخیرہ حدیث پڑھ جائیے ایک قول اگر صحیح نہ ملے میں دنیا حنفیت نو تو ٹاک الفاظ کہنا صحیح قول نہ ملے ضعیف لائیے ایک امام کہے تقلید کرو. میں تقلید دی حرمت دے اندر صحابہ دی اقوال پیش کرنا تو تقلید دی اسباب ایک قول پیش کرتے. میں اپنا مسلک چھوڑ کے تیرے مسلک کو اپنان دا اعلان کرنا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث مناظر اسلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. لیکن ایک کم فجر تک جاری رہنا چاہیے ڈھلے نہ پیا. لوٹا تے کوئی نہیں یہ پتا جس شیخ دا یہ سٹیج ہے نا وہ لوٹیاں دے بڑے خلاف سے. اللہ انہوں دی قبر تے بے شمار رحمت اللہ نے فرمایا کہ آج کل ویسے ہی تواڈے گوان لاہور لوٹیاں دی سیل لگی. اس واسطے جم کے بیٹھو گے نا ہاں غور کیجئے. فرما والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اہل حدیثوں اللہ دی رحمت دے نال میرا مسلک اس عروج تے چارے ہے اور دنیا دی کوئی دو طاقت اس مسلک دی اشاعت نو روک نہیں سکتی. اور میں کیا کرنا سانو ساڑھے خلاف بولتے ہو. اہل حدیث و عظیم لوگ نے جنہاں نہ رابطہ نہ ہوئے تو پیغمبر دی حدیث پیغمبر تک پہنچ سکتی نہیں. ہر حدیث دی سند دے اندر ہر راوی اہل حدیث پیغمبر دی ہر حدیث دی سند ہر راوی اہل حدیث ہے. ایک میں نے کہنے لگا سی اہل سنت اہل حدیث نہیں. میں کیا تسی اہل سنت کیوں کہنے لگا بس اسی اہل سنت اہل حدیث نہیں کیوں. کہنے لگا سنت ہر صحیح ہوندی اور حدیث کچھ ضعیف ہوندی ہے تے کوئی صحیح ہوندی. تسی کہڑے اہل حدیث ہو ضعیف اہل حدیث ہو یا صحیح اہل حدیث ہو. میں سوال کرنا تسی اہل سنت ہو. سنت ملدی کتوں ہے سنت کتوں ملے گی حدیث تو. بھلا اہل سنت بن کے دکھاؤ پیغمبر دی حدیث تو بغیر. ہر سنت ملدی ہے حدیث تو. جڑا اہل حدیث نہیں وہ اہل سنت وہ اہل سنت نہیں. پہلے اہل حدیث ہے بعد دی اندر اہل سنت ہے. اور جو اللہ دی رحمت ہے اہل حدیث کا ایک حقیقت عقیدہ ہے اور ایک نظریہ اللہ دے قرآن تو ثابت ہے. پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت ہے. اور سر قرآن و سنت علاوہ کدے کوئی بات کی تھی ایویں نہیں کر دیا سی جی میں طارق جمیل کردا ہے. وجہ کی کہنے لگا خطبات جمیل پڑھ کے دیکھ لو. انہیں کیا جدو نوح علیہ السلام دے زمانے سیلاب آیا نا 3 بندے پانی ویکھ کے ڈر گئے ایک پہاڑ داخل ہو گئے غار تاکہ اسی سیلاب تو بچ جائی. جدو اندر گئے تے تیناں نو چھوٹے پیشاب کی حرکت ہوئی. پیشاب کیتا جو کیتا پھر اتنا
اتنا ہویا پیشاب میں تو خطرہ ہویا کہ رائے وڈ نہ پہنچا اتنا پیشاب ہویا کہ تینوں بندے اپنے پیشاب ڈب کے مر گئے میں کیا قربان جا اس قوم تو جڑی ہجے بھی تانوں پچائی پھردی ہجے بھی تانوں قوم سندی ہے اتنی واہیات جو منہ چوائے کہی جاؤ اور قوم قبول کر دیے میری جماعت کا مزاج ہے اے یا قبول کر دی اللہ دا قرآن یا پیغمبر دی حدیث اے اللہ دی رحمت ہے اللہ نے سنو کسی کہانیاں تو بچائے سن کدھر جوڑے ہے فرما والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آج اللہ کی رحمت ہے سرگودے جو دو مولوی آئے ایک ادھر آیا ایک ادھر آیا دو اسٹیجات سرگودے دو مولوی آئے نے مولوی نے پتہ نہیں آگے کی کیا سرگودے مولوی نے ادھر تقریر کی تھی کہنے لگا بھابی اسی تے حلالہ کرنے ہیں تسی حرامہ کر دے ہو کہنے لگا اسی حلالہ کرنے ہیں تسی میں کہا پترا تو سرگودے دے تے میں بھی سرگودے دا میں نے پتہ ہے تو حلالے سے دفاع کیوں کرنا ہے اس واسطے میں چھپ کے بات نہیں کر رہا سٹیج تے کر رہا اعلانیہ کر رہا تو حلالے سے دفاع کیوں کرنا ہے میں نے پتہ ہے میں جاننا تو سرگودے دے تیری امی نے کیتے اللہ دی قسم اس مولوی دی امی نے کیتے تے جی دی امی حلالہ کرے انہیں حلالے دفاع کرنا ہے نا ماں دی وجہ مجبوری ہے نا ماں نے جو کیتا ہے کہ جڑا آپ ہی پیدا ہوئے اس ہستی کو جنہیں حلالہ کیتا ہوئے تصور لازمی بات ہے وہ حلالے دفاع کرے گا اور جائیے سانو رافضی کہنے والوں جڑا وصف رافضی ہے جڑا تو اڈج نہیں بتلائیے وہ بھی کوفے داتے تو ہی کوفے دا وہ بھی رائے قیاس نو دین مننا ہے تو بھی رائے اور قیاس نو دین مننا ہے وہ بھی تقلید کرنا ہے تو بھی تقلید کرنا ہے وہ بھی کوفے دا مذہب چلانا ہے تو ہی کوفے دا مذہب چلانا ہے وہ متع کردہ ہے تو کام ایک کو جائے تو متع کرنا ہے اور وہ حلالہ کرنا ہے اور میری جماعت ہوتی ہے اللہ دی رحمت ہے اللہ سنو خیرت بھی عطا فرمائی ہے اور عزت بھی عطا فرمائی ہے اللہ نے عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا ہے اور پیغمبر کی سنت حیا بھی عطا فرمایا ہے فرماؤ والنجم اذا ہوا مولوی کہنے لگا ذرا مناظرہ کر لو چوک 11 فروری نو تیرا مناظرہ ساڑھے نال تیسی سرگودے کہ تو آیا کیوں نہیں سے کہ تو تھے آیا نہیں جب تک وہ مناظرہ تو پورا نہیں کرنا دوجا نہیں ہونا 11 فروری نے مناظرہ تیسی اسی انتظار کرتے رہے تے ثابت کی کرنا سی میری جماعت تے سارے مناظرین موجود سن مناظر اسلام علامہ قاضی عبدالرشید ارشد صاحب مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب اور مناظر اسلام مولانا یحییٰ عرفی صاحب مناظر اسلام مولانا مبشر احمد ربانی صاحب دیگر جماعت مناظرین علماء موجود سن رات 12 بجے تک اسی منتظر رہے اس مولوی دے اور موضوع کی سی کہ حنفی نماز قرآن و سنت تو ثابت کرنا ہوئے گی جدوں اے موضوع طے ہو گیا شرائط لکھیا گیا 8 فروری نو اسے مولوی نے آ کے بات کہی کہ سیدھی بات ہے ساڑی نماز نہ قرآن تو ثابت ہے نہ حدیث تو ثابت ہے میرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مناظر اسلام دیوبندیت بریلویت دیوبندیت مناظر اسلام ساڑی نماز قرآن حدیث تو ثابت ہے توڑی ثابت کیوں نہیں توڑی کوئی مجبوری ہوئے گی ساڑی کیوں ثابت ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا
ساری نماز اللہ دی رحمت نال قرآن و حدیث تو ثابت ہے، تو آنا ساری نماز قرآن و حدیث تو ثابت نہیں، فقہ نہیں مجبوری ہے۔ ایک مولوی کہنے لگا فقہ تو بغیر تے گزارا ہی نہیں ہوتا۔ میں کیا کیوں؟ کہنے لگا کئی مسائل ایسے نے جڑے قرآن وچ بھی نہیں حدیث وچ بھی نہیں۔ میں کیا مثلا کہنے لگا ٹیلی فون تے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں کہ امام صاحب دے زمانے چ موبائل ہے سی، کہنے لگا ٹیلی فون تے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا دلیل پیش کرو۔ میں کہا دلیل سنو، تو پیغمبر دی حدیث نو پڑھیا ہی نہیں، جے تو پڑھدا دلیل تے موجود ہے۔ کہنے لگا ٹیلی فون تے نکاح کیویں ہو سکتا ہے؟ میں کہا مجبوری کی ہے ٹیلی فون تے نکاح؟ کہنے لگا دولہا دوسرے ملک وچ، دلہن اس ملک وچ، دولہا جناب عرب دی اندر ہے، دلہن پاکستان دی اندر ہے، یا دلہن دوسرے ملک دی اندر ہے، دولہا پاکستان دی اندر ہے، نکاح ہو سکتے؟ میں کیا ہو سکتے؟ تیری فقہ اندر ایدہ حل موجود نہیں، حدیث مصطفیٰ اندر حل موجود ہے۔ کہنے لگا کیویں؟ میں کیا علت ہوئی ہے نا کہ دولہا اس ملک دی اندر ہے، دلہن دوسرے ملک دی اندر ہے، حدیث تو ثابت ہے، میرے پیغمبر دا نکاح ہویا ہے، ام حبیبہ حبشے اندر ہے، میرا مصطفیٰ مدینے اندر ہے۔ نجاشی نے نکاح پڑھایا، ام حبیبہ نون مدینے بھیجیا، نبی پاک نے اس نکاح اندر ام حبیبہ نو قبول فرما لیا، حدیث تو ثابت ہو گیا۔ جا اہل حدیث کے اللہ دی رحمت ہے، تو آنا نا فقہ تو بغیر گزارا نہیں ہوندا۔ آج تک ایک اہل حدیث ثابت کرو جڑا تیرے دروازے تے گیا ہوئے، جنہیں کیا ہوئے قرآن و حدیث وچ حل نہیں، تے سانو مسئلہ دسو۔ اور تیری جماعت ساڑھے کل آندھی ہے، تیرے عوام ساڑھے کل آندھے میں، ساڑھے عوام تیرے دروازے تو نہیں جاندے ہیں، ساڑھے کل آگے پوچھتے نے حضرت جی میں دے بیٹھا طلاق کی کرا، میں طلاق دے بیٹھا میں ان کی کرا، تے دیتی غصے تھے، میں آگے پیار ہی دی بیندی ہوندی تے غصے جائی، میں غصے طلاقت دیا رہتے تین، تے میں کی کرا؟ میں گیا شروع کر لے، رجوع کر لے، تے جو دوجے پاسے جائیں گے تے حلال ہے، تے حلالہ کی ہے بیوی دا نکاح۔ کدے کس نے کارڈ آیا کہ میری بیٹی دا نکاح آندہ ہے نا دنیا جاندی، میری بھانجی دا پتیجی دا نکاح ہے، کدے کس نے کارڈ آیا میں میری بیوی دا نکاح؟ حلالہ کی ہے بیوی دا نکاح، تے پھر ہویا نکاح، تے جدو نکاح ہویا حلالے دا فتوہ دیتا مولوی آلے، تو نہ کیا حلالہ کرا لو، حلالہ ہو گیا۔ جدو حلالہ ہویا کسی شریف نال، بڑا بزرگ جا گارڈ رکھیا سی کوٹھی تے، کہنے لگے ذرا نکاح پڑھا دو، نکاح پڑھا دیتا، تے وہ میاں بی بی ہو گئے راضی، انہاں کیا تو طلاق نہ دئی پکا رہی۔ وہ 3 دن بعد چودھری آ کہنے لگا طلاق دیو، کہنے لگا کنوں؟ کہنے لگا میری بیوی نو۔ انہیں کہ کملے آ بیوی تیری ہے، طلاق میں کیویں دے سکتا؟ کہنے لگا نہیں نہیں اپنی بیوی نو۔ انہیں کہا میری اپنی ہے تو میں کیوں دیا؟ جے تے تیری ہے تو میں دے نہیں سکتا، جے میری ہے تینوں کا دی تکلیف ہے؟ کہنے لگا جڑی فی الحال تیری ہے، انہیں کیا ہوتے پکی میری، بیوی گئی عزت بھی گئی تے بیوی بھی۔ یہی حال ہوتا ہے جڑا محمد سنت حیا نہ کرے۔ اہل حدیث سے اللہ دی رحمت ہے، قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والےوں، بے شک سو بہت سارے مولوی لوگوں دا جھوٹ نال مال کھا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہنا وہ کیڑے مولوی نے جڑے باطل طریقے نال لوگوں دا مال کھا رہے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا جس عورت
عورت دا نکاح ولی تو بغیر ہو جائے فنکاح ہوا باطل، محبوب فرماتے ہیں او نکاح باطل ہے، فنکاح ہوا باطل، او نکاح باطل ہے۔ اس حدیث نو سامنے رکھو، اس قرآن پاک دی آیت نو سامنے رکھو۔ چلو جناب شیخو پورے دی عدالت دے اندر جائیے پوچھئے عدالت دے اندر او کڑے مولوی نے دفعہ 44 دا مجسٹیٹ اجازت دین دے نکاح پڑھان دی، او کڑا مولوی ہے جڑا 5000 10,000 روپے لے کے عدالت دے اندر بچیا دا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اس مولوی دا گربان پکڑیے حضرت، اس باپ دی عزت ختم ہو گئی جدی بچی دوڑ کے عدالت پہنچ گئی، اس بھائی دی عزت ختم ہو گئی جدی بہن عدالت چلی گئی۔ تو بدماشا لوگاں دا بچیاں دا نکاح پڑھائے، تو بچیاں نو گھر دے وچوں نکلن دی جرأت مہیا کیتی ہے، تو لوگاں دی عزت نو برباد کیتے۔ جائیے اہل حدیثو گربان پکڑیے ان علماء سودا جنہاں بچیاں دی عزت نو تار تار کیتے اور عدالت دی اندر نکاح پڑھائے نے۔ پوری زمین تے ایک اہل حدیث عالم نہیں ملے گا جو عدالت نکاح پڑھائے اور 5-10,000 روپیہ لے کے جڑا نکاح پڑھا رہے ہیں باطل طریقے نال۔ رب دا قرآن کی آمدے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ ایمان والے اور زیادہ مولوی لوگاں دا باطل طریقے نال مال کھا رہے ہیں۔ آئیے جڑا میں پیغام دینا چاہنا، اللہ پاک فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، اچھی کہو سبحان اللہ، والنجم اذا ہوا۔ میں مسلک اہل حدیث دی حقانیت دے اندر مسلک حدیث قانیت کے اندر میں چاہنا تھوڑا جا وقت 10 دلیل عرض کرا، توجہ ہوئے گی نا میرے آپ 10 سن کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ مسلک اہل حدیث کی قانیت ہے 10 دلائل تے مولوی شہر دا پیالہ پی سکتا ہے۔ میرے مناظر اسلام فرمایا کر دے سے اللہ انہوں دی قبر تیرام دا فرمانا ہے مولوی زہر دا پیالہ پی سکنا ہے لیکن میرے دلالو تو نہیں سکنا ہے۔ آؤ میں ایسے جناب ان آیات دی روشنی اندر دعوت دینا چاہنا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج میرا بھی جی کر رہا ہے شیخ پورے دے انداز رہے فرماؤ والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا۔ میرے شیخ فرما دے ہوں گے سل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو غلطی دا امکان نہیں، یا ان سمجھ لے لوگوں اہل حدیث دا عقیدہ کی ہے غیر اہل حدیث جڑے نے او دعوت دیندے نے او ناول جڑے گناہگار نے۔ اہل حدیث دعوت دینا ہے معصوم ول دعوت دینا ہے، تسی گناہگاراں ول بلندے ہو میں معصوم ول بلندنا وا، تے خطا کاراں ول بلندے ہو میں معصوم ول بلندنا وا۔ تیری دعوت گناہگاراں ول میری دعوت معصوم ول ہے۔ جا میں حنفی بنن واسطے تیار ہاں، میں شافعی کہلان واسطے تیار ہاں، میں مالکی کہلان واسطے تیار ہاں، میں حنبلی کہلان واسطے تیار ہاں۔ جے تو ثابت کر دے وے ریگل چوک دے اندر کہ امام ابو حنیفہ کولو غلطی نہیں ہو سکتی، میں حنفی کہلان واسطے تیار ہاں۔ جے تو ثابت کر دے وے شافعی کولو غلطی نہیں ہو سکتی، میں شافعی کہلان واسطے تیار ہاں۔ جے تو ثابت کر دے کہ احمد بن حنبل کو غلطی نہیں ہو سکتی، میں حنبلی بنواتے تیار ہوں۔ یہ تو ثابت کر دے مالک کو غلطی نہیں ہو سکتی، میں مالکی بنواتے تیار ہوں۔ میں محمدی کیوں ہوں میں ثابت کرنا والنجم اذا غوا کہ میرے نبی کو غلطی میرے نبی کو غلطی نہیں ہو سکتی۔ والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تیرے امام کو غلطی ہو سکتی ہے، میرے امام کو
میرے امام کو غلطی نہیں ہو سکتی، میں حنفی بننا تے تیار ہاں جے تو قرآن و حدیث وچوں امام ابو حنیفہ دا نام ثابت کر دے میں ہے میں محمدی کیوں ہاں؟ میرے نبی دا نام قرآن دی اندر ہے، میرے مصطفیٰ دا تذکرہ سیرت ایک پہلو دا تذکرہ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتا ہے، میں حنفی بنوا تے تیار ہاں جے تو قرآن تو ثابت کر دے کہ جڑا امام ابو حنیفہ دی گل نہ مننے او مومن نہیں، میں محمدی ہاں، میں ثابت کرنا کہ جڑا میرے امام دی من نہ مننے ہے فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ جڑا میرے امام دی نہ مننے مومن، بولو مومن کہنے لگا دا مطلب ہے تسی پھر امامن نہیں مندے، میں کہ اللہ دے بندے مندے تے ہوا، کہنے لگا کیویں مندے ہو، میں کہ تو کیویں مننا ہے، کہنے لگا میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی تقلید کرنا، تے میں کہ امام شافعی تو کیویں مننا ہے، کہنے لگا انہوں میں ویسے مننا، ویسے میں کہ تو احمد بن حنبل کیویں مننا ہے، کہنے لگا ویسے، تے میں کہ تو امام شافعی مالک نو کیویں مننا ہے، کہنے لگا ویسے، تے میں نے پوچھ لیا تسی امام ابو حنیفہ کیویں مندے ہو، میں کیا ویسے، یعنی ویسے کیویں، میں کیا جیسے، تسی کیویں مندے ہو شافعی مالک نو، جے تو تقلید تو بغیر شافعی نہ مننے تیرے من فرق نہیں آنا، یہ تو احمد بن حنبل تقلید تو بغیر من ہے تیرے من فرق نہیں آنا، تو مالک نو تقلید تو بغیر من ہے تیرے من فرق نہیں آنا، یہ میں چوتھے نو تقلید تو بغیر مننا میرے من فرق کیویں آنا ہے، تو تقلید ایک دی کرنا ہے تے تناں نو ویسے مننا ہے، میں چواں نو ویسے مندا واں اطاعت کردا واں جے دے بر رباں دا ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہنے لگا یہ ساریاں نہرہ اتھو ہی نکلی ہے، نہرہ یہ نہرہ کا بڑا رول ہے، کہنے لگا ساریاں نہرہ نے، میں کیا کیڑی کیڑی یعنی حنفی نہر شافعی نہر مالکی نہر حنبلی نہر ساریاں نہرہ اتھو نکلیاں نے، جس نہر تو مرضی پانی پی لو، تسی کہہ لو ڈریکٹ جا کے دریا تو پیو، میں کہنا نہیں، حنفی نہر تو پانی پیو سانو کوئی اعتراض نہیں، شافعی تو پیو سانو کوئی اعتراض نہیں، احمد بن حنبل دی نہر تو پانی پیو سانو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ساڑھے ایک سوال دا جواب دے کے پیو، کہنے لگا کیڑا سوال، میں کہا نہرہ کتوں نکلی آنے، کہنے لگا دریا تو جس تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہا ساریاں نہروں تو نکلی آنے، کہنے لگا ہاں، تے میں کیا پھر نہران دے پانی دا ذائقہ ایک کیوں نہیں، جے دریا دا ذائقہ دریا ایک ہے، اے ہون سواد ہونے تے بھی کرا اجے ہون سواد جے دریا ایک ہے تے نہران دا ذائقہ الگ الگ کیوں، شافعی نہر دا ذائقہ اور تے حنبلی دا تے حنفی دا بالکل ہی ہو، اے ہر نہر دا ذائقہ الگ الگ کیوں ہے، یا ایک دریا چو نکلیا نہیں، یا ایک دریا چو نکلیا نہیں، یہ دریا ایک ہے، راستے اگر کدے گٹر دا منہ کھلیا ہے، پانی دا ذائقہ کیوں بدلے ہے، جدو پانی دا ذائقہ بدل جائے پانی پاک نہیں رہنا، اہل حدیث کی امن ہے حنفی نہر تو پانی پیو لیکن دریا دے ذائقے نال